اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی مگر دل جاگتا ہے. پھر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور دوسری جگہ غزوے سے واپسی پر رات سو گئے فجر کے آنکھ میں. یہ شاید آپ نے اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے، اردو میں بھی اس کو شاید بیان کیا ہے، عربی میں یہ حدیث پڑھی ہم لوگوں نے بھی جلدی. تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ پیارے رسول اگرچہ آپ کی نیند، آپ کا دل جاگتا رہتا ہے ہر معنی میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے وہ بھی آپ کا دل جان لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پیارے رسول کے ذریعے ایسے اعمال خصوصی طور پر کرا دیتا ہے کہ امت کے لیے آسانی ہو. اب سب کا دل تو نہیں جاگتا ہے. آپ سفر کیے اور 2 گھنٹے باقی ہیں، کہیں سو گئے کہ ابھی تھوڑی دیر میں فجر کے لیے اٹھیں گے، آپ اٹھے تو دن نکل چکا تھا. اب کیا کریں؟ تو وہاں پیارے رسول کی سنت یہاں بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو اس چیز کا گویا مکلف کیا کہ وہ اس دن اس کو نہ جان سکیں. دوسری بات، کچھ علماء نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ دیکھیے دل جاگنے کا معنی صرف یہ ہے کہ جو سوال کیا گیا اس کے سامنے جو جواب دیا آپ نے، اس سے اس حدیث کو سمجھا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک قیام اللیل کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے فجر سے پہلے آپ یعنی اپنا ہاتھ داہنے ہاتھ پر ٹیک لگا کر کے آپ سو جاتے تھے، تو پھر اٹھ کر کے آپ نماز پڑھنے جاتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ سو جاتے ہیں پھر اٹھ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، وضو نہیں کرتے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے. یعنی یہ ہم سے حدث یعنی ریا وغیرہ نکلی یا نہیں نکلی اس چیز کے ساتھ خاص ہے. یعنی یہ دل جاگنا صرف وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کی نسبت سے ہے، لیکن دن کا نکلنا یہ آنکھ سے تعلق اس کا ہے. جب تک آدمی جاگے گا نہیں دیکھ سکتا. اس طرح علماء نے اس کی تفسیر کی اور ہم اس پر یقین رکھیں گے کہ پیارے رسول کا یہ قول سچ ہے دونوں معنی میں انشاءاللہ.